نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم تم انہیں چیزوں کے نام بتا دو، انہیں یعنی فرشتوں کو چیزوں کے نام بتا دو۔ سو جب انہیں چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہوں، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دراصل ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر خیر بھی ہو اور شر بھی ہو۔ ایک ایسی مخلوق پہلے سے تو موجود تھی جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، یعنی فرشتے، اور ایک ایسی مخلوق بھی موجود تھی جس کے اندر شر ہی شر ہے، یعنی جنات۔ اب ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں جس کے اندر خیر بھی ہو اور شر بھی ہو، تاکہ وہ خیر کو غالب کرے اور شر کو ختم کرے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم جیسی نعمت عطا فرمائی، اور فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا گیا، فرشتوں نے معذرت بھی کی کہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ زیادہ حکیم ہیں، آپ نے مجھے یہ علم کیوں نہیں دیا، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا اس کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اس کا اظہار بھی کرو فرشتوں کے سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس علم کو ظاہر کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے اپنی غیب کی باتوں کے جاننے کا اظہار فرمایا۔ قال یا آدم انبئهم، اے آدم تم انہیں بتا دو۔ فرشتوں کے طرف مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تم انہیں بتا دو۔ اس سے پہلے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا فقال انبئونی، تم مجھے بتاؤ۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی اور ان سے کہا گیا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرمایا انبئہم، تم فرشتوں کو بتاؤ۔ یہاں پر دراصل اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دینا چاہ رہے ہیں، فرشتوں پہ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنایا اور فرشتوں کو طالب علم بنایا۔ تم انہیں بتا دو، بتانے والا استاد ہوتا ہے اور جنہیں بتایا جائے وہ شاگرد ہوتا ہے، اور معلم اور استاد کا درجہ شاگرد سے یقیناً بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر فوقیت دینا مقصود ہے۔ چیزوں کے نام بتا دو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دراصل زبان کو بنانے والا دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد آپس میں لوگ ملتے رہے، جلتے رہے، اور اس کے بعد بہت ساری زبانیں پیدا ہوتی چلی گئی، لیکن دراصل شروع میں جو زبانیں پیدا ہوئی اس کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان سارے واقعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہوا، اس سے یہ پتہ چلا کہ زمین کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ دراصل اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی کی حکومت اس روئے زمین پر نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، ایک جگہ اور ارشاد فرمایا لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اور صرف اسی کی ہے، حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا۔
اس واقعے سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زمین کے اندر جو حکم نافذ ہوگا تو حکم جو نافذ کیا جائے گا وہ فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ انبیاء کے ذریعے حکم نافذ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی اس روئے زمین پر خلیفہ ہوگا، وہ اس حکم کو نافذ کرے گا، اور یہ جو خلیفہ ہوگا وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوگا، بندوں کی طرف سے اس کا انتخاب نہیں ہوگا، اللہ خود اس کا انتخاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے منتخب فرماتے ہیں ایک رسول، اور لوگوں میں سے بھی منتخب فرماتے ہیں ایک رسول۔ تو یہ انتخاب جو ہے یہ دراصل سعی اور جد و جہد سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ انتخاب وہبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے دے گا۔ انبیاء آتے رہے اور احکام نافذ کرتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے اور کئی پیغمبر آئے، اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری خصوصیتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ پچھلے جو انبیاء آتے تھے وہ محدود لوگوں کے پاس نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، محدود ان کا ایک ملک ہوتا تھا جس کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان کا نہ محدود ملک تھا نہ رقبہ تھا، بلکہ وہ اس روئے زمین، پوری روئے زمین کی طرف وہ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پوری دنیا کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح وہ پورے زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، نہ آیا اور نہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے اور ان کے پاس جو صحیفے اور رسالے اتری وہ سب کے سب ایک وقت تک محفوظ رہی، اس کے بعد تحریف ہوتی چلی گئی، لوگوں نے تحریف کر دی اور وہ آخر تک باقی نہ رہ سکی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، نہ اس میں ترمیم ہوئی اور نہ آگے اس میں ترمیم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے اور اس کے معنی کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبان سے جو احادیثیں وارد ہوئی ہیں اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں گے۔ چنانچہ آج تک ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہی ہے جنہیں احادیث کی حفاظت اپنے خاندان رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آج تک ایسی جماعت موجود ہے اور قیامت تک یہ جماعت موجود رہے گی، اور وہ کبھی بھی ان کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آتے رہے اور احکام نافذ کرتے رہے، لیکن انبیاء کے بعد اب یہ احکام نافذ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفۃ اللہ ہوا کرتے تھے، اللہ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا تھا،
وہ اللہ ہی کی طرف سے انتخاب ہو کر آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو احکام نافذ کریں گے وہ خلیفۃ الرسول ہوگا۔ اس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نہیں کریں گے، بلکہ اس کا انتخاب امت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت کے بارے میں بھی یہ رہنمائی فرمائی، لن یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک غلط بات پر اتفاق کر لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو، امت محمدیہ کو، باقی ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے فقہا نے اجماع امت کو ایک حجت اور دلیل مانا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ، امت کی ایک جماعت کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لے تو پھر وہ حجت ہوگی، اسے ماننا ضروری ہوگا۔ تو یہ امت جو ہے اگرچہ معصوم نہیں ہے، لیکن امت کی جو ایک جماعت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اہمیت دی ہے کہ اگر اس کے جانب سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اسے ماننا ہوگا۔ چنانچہ ایک زمانے تک خلیفۃ الرسول کا سلسلہ چلا، ان کی طرف سے جو احکام آتے تھے لوگ انہیں مانتے تھے اور حجت مانتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفاء راشدین کی طرف سے جو بھی احکام صادر ہوتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، لوگ انہیں حجت مانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا، لوگوں نے اپنی الگ الگ حکومت قائم کر لی، اپنے اپنے قوم کے امیر بننے لگے، اپنے اپنے ملک کے امیر بننے لگے۔ پھر اس کے بعد فیصلہ اگرچہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا تھا، لیکن باضابطہ پورے مسلمانوں کا ایک امیر نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ مشورے کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں اس کا حکم ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنُهُمْ، لیکن ان کے امیر علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، الگ الگ ہوتے تھے۔ آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ سارے لوگوں سے مشورہ لیا جائے، اس کے بعد کوئی حکم نافذ کیا جائے۔ لیکن مغربی جمہوریت اور اسلامی شرعیت میں فرق ہے۔ مغربی جمہوریت میں لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، اس میں کچھ اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی شرعیت میں اپنی منمانی نہیں چلتی ہے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ مغربی جمہوریت میں لوگ آزاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی شرعیت میں لوگ آزاد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم یہ ہوا کہ اس روئے زمین پر اگر حکومت ہوگی تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حکومت وہ خلیفۃ اللہ کے ذریعے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم جیسی نعمتوں سے نوازے اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔